السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دوستو، آج میں آپ تمام حضرات سے جس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں وہ ہے علم۔ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن میں جو ہے ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ نہیں، یعنی عالم اور جاہل برابر نہیں۔ دوستو، اس سے ہی اسلام یہ جو ہے فرق کرنا چاہتا ہے کہ عالم اور جاہل دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دن اور رات ایک ساتھ ہو جائے، نہیں، بلکہ دن اور ہے، رات اور ہے۔ اسی طریقے سے عالم اور ہے اور جاہل اور ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ خود بھی عالم بنو، جانکار بنو، خود بھی سمجھدار بنو، خود بھی جو ہے ایجوکیٹڈ بنو اور دوسروں کو بھی ایجوکیٹڈ بناؤ، دوسروں کو بھی جو ہے پکا جانکار بناؤ۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین اولیاء کاملین جو ہے علم حاصل کرتے رہیں، ان کا بچپنا علم حاصل کرنے میں گزرا، جوانی علم حاصل کرنے میں جو ہے ان کی گزری۔ اب جانتے ہیں بزرگان دین یہاں تک کہا کرتے تھے اطلب العلم من المہد الی اللحد، یعنی علم کو حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک، یعنی پوری زندگی جو ہے علم حاصل کرنے میں صرف کر دو اس طریقے سے۔ اور ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب؟ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر ضروری ہے، مسلمان پر، وہ تاکہ وہ علم حاصل کرے، جانکاری لے۔ تو ان سب باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ ابھی ہم سمجھتے ہیں لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، حالات جو ہے ایسے ہیں کہ ہماری اسکولیں بند ہیں، ہمارے مدارس بند ہیں، تو کیا یہ بچے اتنے دنوں تک ایسے ہی پھرتے رہیں گے؟ اور ہم جانتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر ٹی وی اور جو ہے ہر گھر کے اندر موبائل موجود ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے بچے اس پر جو ہے چل رہے ہیں۔ جیسے رات کا سمے ہوتا ہے تو ہمارے بچے ٹی وی لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے والدین سے موبائل مانگ کر اس میں گیم کھیلنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا ذہن پڑھائی کی طرف سے ہٹ کے، ایجوکیشن کی طرف سے ہٹ کے جو ہے موبائل گیمز اور ویڈیوز، فلمز اور موویز کی طرف جو ہے ان کا لگا ہوا ہے۔ اینیمیشن ہیں اور جو ہے بچوں کے کارٹونس وغیرہ جو ہے ان لوگوں نے بنایا، اس پر جو ہے ہمارے بچوں کا ذہن جاتا ہے۔ ہمارے بچے کو ان کے والدین جو ہے صحیح گائیڈ لائن نہیں دے رہے ہیں۔ کیا ان کے والدین کو کچھ بھی پتہ نہیں یا بالکل سے وہ جاہل ہیں؟ جتنا والدین جانتے ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو اتنا سکھائیں، اتنی انہیں جانکاری دیں، ورنہ تو بچے ایسے ہی رہ جائیں گے، کچھ بھی نہیں۔ مدرسے کھلیں گے نہیں اور اسکول نہیں کھلیں گے تو کیا مطلب وہ بچے ایسے ہی رہیں گے، نہیں پڑھیں گے؟ کیا ہماری توجہ اس طرف نہیں ہونی چاہیے؟ ہمارے بزرگان دین کیا جو ہے ان کا طور اور طریقہ دیکھیں آپ۔ حضرت فرید الدین گنج شکر ہیں، بچپنے سے وہ اپنے والدین کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ان کی والدہ انہیں نماز کی ٹریننگ کیسے دیتی تھی؟ نماز کی ٹریننگ انہیں جو ہے ایجوکیشن دیتی، تعلیم دیتی تھی، اور نماز کی تو ایسی تعلیم دی کہ ان کو جو ہے شکر بہت پیاری تھی، چینی جسے کہتے ہیں، بہت پسند کرتے تھے۔ ان کی والدہ نے کہا بیٹا اگر تم نماز پڑھو گے تو تمہیں شکر ملے گی۔ روزانہ جو ہے ایک پڑیا ان کے مصلی کے نیچے رکھ دیتی تھی۔ حضرت بابا فرید الدین نماز پڑھتے اور جب مصلی کو اٹھاتے تو وہاں سے جو ہے شکر کی پڑیا مل جاتی، خوش ہو جاتے۔ ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ چلے گئے، کہا نماز کا وقت ہو گیا تو کہا ساتھیو جانتے ہو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر عطا فرماتا ہے۔ بولے کیا بات ہے؟ بولے چلو نماز پڑھتے ہیں۔ اور والدہ کو خبر لگی کہ نماز کا وقت ہو گیا، میرا بیٹا باہر چلا گیا ہے، کہیں ایسا نہ کہ وہاں نماز پڑھے اور وہاں شکر نہ ملے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں رونے لگتی ہے، کہتی ہے مولا اب تو میری لاج رکھ لے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، جب مصلی کو اٹھاتے ہیں تو وہاں شکر نہیں بلکہ شکر کا خزانہ موجود ہوتا ہے، یعنی جدھر نظر پڑے وہاں شکر ہی شکر۔
آپ دیکھتے ہیں مولا تبارک و تعالیٰ ان پر کیسا فضل و کرم فرمایا. آخر ایسا کیوں ہوا؟ ماں کی تعلیم کی وجہ سے. ماں نے انہیں یہ ٹریننگ دی. اور آج ہماری ماں جانکار ہے، جانتی بھی ہے، قرآن شریف پڑھی ہوئی ہے، مگر وہ اپنے بچوں کو نہیں سکھانا چاہتی. انہوں نے سمجھا کہ صرف جو مولانا اور جو ان کے عالمہ ہیں وہی جو ہے سکھا سکتی ہوں، اور ہم نہیں سکھا سکتے. نہیں جانتی ہماری مائیں قرآن شریف پڑھنا؟ کیا ہماری مائیں یہ گجراتی کی کتابیں نہیں پڑھانا جانتی، یا ہندی کی کتابیں انگریزی نہیں جانتی؟ جانتی ہیں، مگر بس کہ وہ سب ٹیچر سکھائیں گے، ہم نہیں. اگر یہ بھی ہو کہ اپنے بچوں کو ساتھ میں بیٹھا کر جو ان سے کچھ باتیں کر لیں، کچھ کتابوں، ہاں بتاؤ کہ اس کتاب میں کیا ہے، اس کتاب میں کیا ہے. نہیں بھی تو کم سے کم انہیں بول دے سامنے بیٹھ کر کہ بھائی تم پڑھو، میں یہاں پہ بیٹھی ہوں. یا ان کے والد، ان کے پاپا کہہ رہے کہ بیٹا تم یہاں پڑھو، ہم یہاں پر بیٹھے سن رہے ہیں. بھلے تم نہیں جانتے ہو، کچھ بھی پڑھیں گے، کچھ تو انہیں سمجھ میں آئے گا، کچھ تو انہیں سیکھ ملے گی. حضرت غوث اعظم اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، پتہ ہے ان کو علم حاصل کرنے کا کیسا شوق تھا. انہوں نے کہا ماں مجھے علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا، اپنے گاؤں کو چھوڑا اور بغداد کے لیے روانہ ہوئے. اور بغداد جانے سے پہلے اپنے ماں کی ہی پرورش میں رہا کرتے تھے، ماں کے پاس ہی زیر تعلیم تھے، اور اپنے علاقے کے جو ہے استاد کے پاس بھی جو پڑھا کرتے تھے. اور بھی بہت سارے بزرگان دین ہیں جنہوں نے اپنے والدین سے سیکھا، والدین سے جو ہے تعلیم حاصل کی. ان کے والدین بھی ان کے لیے اچھے گائیڈ لائن کھینچتے تھے. مگر آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم آئے کام پر سے موبائل کے اندر بزی ہو گئے، آئے کام پر سے تھکاوٹ ہے، ٹی وی چالو کر لی. تھوڑی سی اگر آدھے گھنٹے کے لیے بھی اگر ہم بچوں کی طرف دھیان دے دیں اور بچے کی طرف جو ہے ان کی طرف متوجہ ہو، تو مجھے امید ہے کہ ہر بچہ جو ہے کامیاب نظر آئے گا، ہر بچہ سکسیسفل نظر. بھلے اسکول بند ہے، بھلے کالج اور بھلے مدارس بند ہے، مگر وہ بچے، آج ہم شکایت کرتے ہیں بچے پڑھنا بھول گئے ہوں گے، بچہ یہ بھول گیا. بچے کیوں بھول گئے؟ کیونکہ آپ نے کبھی کھولنے کی جو ہے انہیں کہا ہی نہیں. آپ روزانہ کہتے بیٹا کھاؤ، تو کھانا ضروری ہے تو کیا علم ضروری نہیں ہے؟ کھانا ضروری ہے. اب آپ سمجھے کہ کھانا جیسے ایک اندھیری کوٹری ہے، ایسا روم ہے کہ جس طرف جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا ہے. اب وہاں پر آپ کو گوبر دے دیں یا کھیر دے دیں، آپ کو پتا چلے گا کہ یہ گوبر ہے کہ کھیر ہے؟ نہیں. آپ سمجھو کہ یہ دونوں چیز کھانے کی ہے. جب کھاؤ گے ٹیسٹ لگے گا تب پتا چلے گا کہ نہیں یہ گوبر ہے اور یہ کھیر ہے. اسی طریقے سے جب انسان جہالت میں رہے گا، نہیں اس کے پاس ایجوکیشن ہوگا، تو اسے کچھ بھی نہیں پتا چلے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. مگر جب ایجوکیشن آئے گا، اس کے پاس تعلیم آئے گی، تب نہ اسے پتا چلے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. یعنی کھانا ضروری ہے تو اس طریقے سے ایجوکیشن بھی تو ضروری ہے. ہم کھانے کے لیے تینوں ٹائم بیٹا کھا لے نہیں کھا لے مار کے کھلاتے ہیں. تو پھر اسی طریقے سے مار کے بھی اپنے بچوں کو پڑھائیے، کیونکہ کھانا جتنا ضروری ہے اتنا ہی علم بھی ضروری ہے بچے کے لیے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. بس یہ کہ آپ جو ہے اپنے ہی گھر کے اندر اپنے بچوں کی طرف دھیان دیں، ان کی طرف توجہ دیں، انہیں جتنا آپ جانتے ہیں انہیں بتانے کی کوشش کریں. اور خاص کر ہم مسلمان ہیں، اپنے بچوں کے رگ میں اسلام کو ڈالیں، اسلام سے محبت، ہمارے آقا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت اور الفت کا طریقہ بتائیں، قرآن پاک کی صحیح تعلیم دینے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ نماز کا خوب اہتمام کریں. آپ اہتمام کریں اور اپنے بچیوں کو بھی کہیں نماز کا اہتمام کرنے کے لیے. بس یہ چند باتیں تھیں جو آپ کو بتانا ضروری تھا. مجھے امید ہے کہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے اور اس طرح انقلاب لانے کی آپ کوشش کریں گے. رخصت ہوتا ہوں آپ سے. السلام علیکم.